لاک ڈاؤن کے دوران مارکیٹوں کا وقت محدود لیکن رش لامحدود۔ کراچی والے سماجی فاصلوں کی پابندی کا خیال رکھنے کو تیار نہیں، سامان لینے کی سب کو جلدی، لوگ بیوی بچوں کے ساتھ بھرے بازار میں گھومنے لگے۔ میر شکیل الرحمان اراضی الاٹمنٹ کیس میں نیب نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ نواز شریف کو اشتہاری کرانے کا فیصلہ۔ نیب ذرائع کے مطابق نواز شریف متعدد بار طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے، سوال نامے کا جواب بھی نہیں دیا۔ شریف صاحب جب آئے ہر وقت کوشش کی کہ یہ شو کریں کہ جیسے لاک ڈاؤن کے ایشو کے اوپر پاک فوج اور سول حکومت کے کوئی آپس کے اندر جناب انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پا رہی، بیچ میں پھر پھپن کٹنی کی طرح یہ اپنا ایک جناب بیان دیتے تھے اس طرح کہ جس طرح جناب اختلافات پیدا کرنے کے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ شہباز شریف اس خوش فہمی سے باہر نکل آئے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ شہباز شریف نے فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیگی صدر لاک ڈاؤن کے معاملے پر بھی منفی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا سما کو انٹرویو، کہا اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم بننے کی خوش فہمی سے نکل آئیں، آل شریف جانتی ہے کہ ان کے خلاف ابھی مزید کیسز کھلنے ہیں۔ ہمارے سامنے کورونا کا ایک چیلنج درپیش ہے، اس کو شکست دینے کے لیے، نپٹنے کے لیے، بچاؤ کے لیے، حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے جہاں میڈیا کے ذریعے پاکستان بھر کے ہر سوچ، ہر مکتبہ فکر کے افراد کا تعاون درکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم رول ہے وہ اس بابرکت مہینے میں مساجد کے اندر بیٹھے امام، خطیب اور مؤذن کا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صدر پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ جو 20 نکاتی اعلامیہ جس کو انڈورس کیا، مجھے اس حوالے سے، اس کے عمل درآمد کے حوالے سے اگرچہ کہ تحفظات ہیں، لیکن ان دی لارجر اسپرٹ علماء حضرات اور اس اعلامیے پہ دستخط کرنے والے وہ تمام مذہبی رہنما جنہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، مجھے ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ علماء حضرات اور ان کے قائدین جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتے ہوئے اس اعلامیے کے اندر جو 20 نکاتی کمٹمنٹ اس قوم سے کی ہے، حکومت سے نہیں، یہ اس قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ عوام کی نظریں میڈیا کی آنکھ کے ذریعے نہ صرف ان مذہبی رہنماؤں پر ہیں، بلکہ دیہات، قصبے اور شہر کی سطح پہ ان تمام علماء کا کورونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو رول اور ذمہ داری ہے وہ انتہائی اہم ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں علماء، مشائخ اور مذہبی رہنماؤں کو کورونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے ایک ہراول دستے کے طور پہ چنا ہے، اور کل کے صدر پاکستان کے
خط کی روشنی میں جس میں انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ تمام لیڈرشپ جو ہر مسجد کو دیکھ رہی ہے، اس کی قیادت کر رہی ہے یا اوورآل سپروائز کر رہی ہے، وہ اپنے اپنے رول کو اور زیادہ مؤثر بنائیں، اور جہاں کہیں جان بوجھ کے نہیں، میں کہتی دانستہ غیر دانستہ کوئی کمی بیشی آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے تو اس کو فی الفور درست کیا جائے، اور منوعاً اس 20 نکاتی اعلامیے پہ عمل درآمد کو یقینی بنا کے قوم کے اندر جو اس وقت پریشانی ہے، اضطراب ہے، اور خصوصاً ڈاکٹر حضرات جو مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی داررسی کی جائے اور ان کو یہ اپنے عمل سے ثابت کیا جائے کہ مساجد اللہ کا وہ گھر ہے جہاں ہم توبہ طائب استغفار کے ساتھ ساتھ اس وبا سے نجات اور چھٹکارے کے لیے دعاؤں کا سہارا لے کے پروردگار سے رجوع کر رہے ہیں، اور واحد وہی پروردگار کی آلمائٹی طاقت ہے جو اس وبا سے نجات دلانے کے لیے ہمارے لیے نجات دہندہ بن سکتی ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر حضرات جو اس وقت جس بے چینی اور اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ اس جنگ کے اندر ہمارے سب سے اہم سپاہی اور فوجی ہیں، اور کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اور جہاد ہے، یہ سب سے پہلے ڈاکٹرز، طبی عملے اور پیرامیڈکس کی مدد سے ہی ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے، اور آپ ہمارا وہ مؤثر ہتھیار ہو جس کو آسن انداز سے حکومت استعمال کرتے ہوئے اس مشکل محاذ پہ نبرد آزما ہے۔ ہمیں جہاں آپ کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے۔ آپ کی کوارنٹین کے اندر، آئسولیشن وارڈز کے اندر، آئی سی یوز کے اندر، ایمرجنسیز کے اندر، جہاں جہاں بھی خدمات ہیں جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں صوبائی حکومتوں کی مدد سے اس کو کس طرح سے ہاسپٹلز کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر پالیسی امپلیمنٹیشن کے طور پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس پہ تمام صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے جو ہیں اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ٹریک، ٹریس، ٹیسٹ، کوارنٹین جو ہے وہ ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نظام ہے جس سے عوام کو خوف سے بچانا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم پورے ملک کو یکمشت لاک ڈاؤن کریں، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے
उसके ज़रिए और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये यकीनी बनाया गया है कि हम जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको टारगेट करके ट्रेस करके